السلام علیکم عزیز طلبہ، میں وسیم خان، آپ سب کا آن لائن ٹیچر خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ کا خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو 9ویں کلاس کے بچوں کے لیے ہے اور 9ویں کلاس کے علم ریاضی حصہ اول یعنی الجبرا میں ہم لوگ سبق نمبر جو 7 ہے، الجبرا کے اندر جو سبق نمبر 7 ہے شماریات، اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس جو ہے پڑھنے والے جو امتحان میں آتے ہی ہیں، ہے نا، اس کے تعلق سے سوال ہوتے ہی ہیں، جس کو اٹیمپٹ کر کے، جس کو حل کر کے جو ہے آپ آسانی سے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سبق نمبر 7 میں، وہ ہے مشقی سیٹ 7.2۔ ٹھیک ہے، تو مشقی سیٹ 7.2 میں اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کچھ بیانات آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک کنورسیشن ہے، ڈیٹا کلیکشن یعنی معطیات کا جمع کرنا، یعنی کسی بھی خاص گروپ کی جو ہے خاص معلومات کو جب جمع کیا جاتا ہے اور وہ عددی شکل میں ہوتا ہے تو اس کو ہم معطیات کہتے ہیں یا جو ہے ڈیٹا کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کی جو دو قسمیں ہیں، اس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدائی معلومات اور دوسری ہے ثانوی معلومات۔ تو اس کے تعلق سے سوال امتحان میں، سالانہ امتحان میں پوچھا ہی جاتا ہے، تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک آپ کی درسی کتاب میں مشقی سیٹ 7.2 جب شروع ہوتی ہے تو ایک جو ہے جدول بنا کر جو ہے آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کی جماعت بندی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابتدائی معلومات یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ثانوی معلومات یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اندراج کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے ابتدائی معلومات کو، تازہ ترین تفصیلی معلومات ہوتی ہے، درست اور قابل اعتماد معلومات ہوتی ہے، اس کو ابتدائی معلومات کہتے ہیں۔ ثانوی معلومات فوراً دستیاب ہو جاتی ہے، اس میں پہلے اندراج کی ہوئی معلومات لینے کی وجہ سے وہ تازہ ترین ہی ہوگی ایسا کہہ نہیں سکتے، معلومات کی تفصیل کبھی کبھار کم پڑ جاتی ہے، یہ کم قابل اعتماد ہو سکتی ہے نا۔ یہ تو جماعت بندی کر کے آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن اگر جنرل وے میں اگر ہم آپ کو سمجھائیں کہ ابتدائی معلومات کیا ہوگی تو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کسی طالب علم کو ٹیچر نے کہا کہ بیٹا جائیے 9ویں کلاس کی فریق اے میں یا فریق الف میں جا کے پتہ کیجئے کہ کتنے بچے آئے ہیں۔ تو وہ بچہ جو ہے کلاس میں جائے گا، بچوں کو گنے گا اور اس کی تعداد ٹیچر کو جا کے کہے گا۔ یہ ہو گئی ابتدائی معلومات۔ لیکن اگر وہی بچہ فریق اے کی 9th اے یا 9th الف کی فریق کی جو کلاس ٹیچر ہے ان کے پاس جا کر اگر معلومات لے لے کہ بھئی آپ کی کلاس میں کتنے بچے آئے ہیں ٹیچر، اور وہ معلومات پھر اپنی ٹیچر کو لے جا کے دے، تو وہ ثانوی معلومات کہلائے گی، ہے نا۔ تو یہ مثال کے ذریعے ہم نے آپ کو سمجھایا۔ دیکھو کچھ چنندہ مثالیں اس طرح سے آپ کو جو ہے نا مشقی سیٹ 7.2 میں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذیل کے مطابق جمع کی گئی معلومات، معطیات یعنی معلومات کہتے ہیں کہ ابتدائی معلومات یا ثانوی معلومات میں درجہ بندی یا جماعت بندی کیجیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک جملہ دیا گیا، براہ راست اسکول کے ہر کلاس روم میں جا کر ہر طالب علم کی حاضری معلوم کرنا۔ دیکھو ابھی میں نے حاضری کے تعلق سے جو ہے مثال دیا تھا، وہی مثال یہاں دے دی گئی ہے۔ تو یہ جو براہ راست جا کے یعنی ڈائریکٹلی جانا ہے کلاس میں، جا کے بچوں کو گننا ہے اور کون سا رول نمبر کا بچہ پریزنٹ ہے کون سا ابسینٹ ہے، یہ ڈائریکٹ حاضری لینے سے مراد جو ہے یہ ابتدائی معلومات کہلائے گی۔ تو یہ ابتدائی معلومات ہوگی، ہے نا، ابتدائی معلومات ہوگی۔ ہر طالب علم کی اونچائی کی معلومات ہیڈ آفس میں فوراً بھیجنے کے لیے اسکول کے جسمانی تعلیم کے شعبے کے اندراجات سے معلومات حاصل کی گئی، یعنی دیکھو کسی شعبے سے جا کر جو ہے معلومات لی جا رہی ہے اور ہیڈ آفس میں بھجوانا ہے معلومات کو۔ تو یہ ایک طرح سے ڈائریکٹلی بچوں سے جا کر یا ان کی اونچائی ناپ کر تو معلومات اکٹھا نہیں کی گئی، یعنی پہلے کبھی اکٹھا کی گئی تھی معلومات بچوں کی اونچائی کی، تو وہ شعبہ اندراجات سے جمع لے کر جو ہے ہیڈ آفس میں بھجوایا جا رہا ہے، تو یہ ثانوی معلومات ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ثانوی معلومات ہو جائے گی۔ نمبر 3 مثال جو ہے، ناندپور کے ہر خاندان کے اسکول نہ جانے والے طالب علم طلبہ کی معلومات ذاتی طور پر گھر گھر جا کر لینا۔ تو اگر ذاتی طور پر جب گھر گھر جا کر معلومات اکٹھا کی جائے گی تو اسے ہم ابتدائی معلومات کہہ دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اس کو ابتدائی معلومات کہیں گے۔ اسی طرح سے سائنس پروجیکٹ کے لیے براہ راست جنگل میں جا کر درختوں کا مشاہدہ کر کے معلومات حاصل کرنا، یہ بھی ابتدائی معلومات کہلائے گی، ہے نا۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے درسی کتاب میں جب مجموع سبق نمبر 7 میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر بھی کچھ اس طرح کے سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، ہم وہ بھی آپ کو کروا دیتے ہیں تاکہ اس طریقے پر یا اس عنوان پر اگر کوئی سوال آپ کو امتحان میں
درپیش آئے تو آپ ایزیلی اس کو جو ہے پہچان سکے اور جو ہے کر سکتے. دیکھو یہ مجموعہ سند نمبر 7 ہے، 6 نہیں ہے نا. میری کتاب میں جو ڈیجیٹل جو میری کتاب ہے اس میں 6 لکھا ہوا ہے، 7 آپ لکھ دیجیے نا ادھر اس طرح سے. دیکھو پہلا ہی سوال ہے یہاں پر کہ ذیل میں کون سی موتیات ابتدائی معلومات نہیں ہے. ابتدائی معلومات نہیں ہے جو براہ راست گھر گھر جا کر یا اکٹھا کی جاتی ہے، براہ راست مل کر جو ہے اکٹھا کی جاتی معلومات کو ہم اسے ابتدائی معلومات کہتے ہیں. اب اس نے بولا کون سی معلومات ابتدائی معلومات نہیں ہے. کلاس میں جا کر طالب علم کی حاضری معلومات کرنا، تو یہ تو ابتدائی معلومات ہے نا، یہ تو ابتدائی معلومات ہے. گھر گھر جا کر یہ بھی ابتدائی معلومات ہے. تلاٹی کے پاس جا کر گاؤں کے ہر کسان کی سویابین فصل کے لکھو. دیکھو یہ جو ہے ایک موقع میں جو ہے کیا کہتے ہیں کسی محکمے میں جا کر ایک آفیسر کے پاس سے جا کر معلومات اکٹھا کرنا کسی جگہ کی ہے نا، جیسے کسان کے جو ہے کتنی پیداوار ہوئی ہے، فصل ہوئی ہے، اس کے اکٹھا کرنا، تو یہ جو ہے ثانی معلومات ہوگا. اور یہی ہمارے سوال کا جواب ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ کون سی معلومات ابتدائی معلومات نہیں ہے. تو جو ابتدائی معلومات نہیں ہے وہی ہمارا جواب ہوگا، یعنی جو ثانی معلومات ہوگی وہی ہمارا جواب ہوگا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آپشن سی جو ہے سوال کا جواب صحیح ہے. اگلا ہے ذاتی طور پر معائنہ کرنا. تو دیکھو یہ بھی ابتدائی معلومات ہے، ذاتی طور سے معلومات اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے، اب بڑھتے ہیں آگے. ہمارے جو ہے دیکھو اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی جو ہے ایسا مثال دی نہیں ہے جس میں ہم کو ابتدائی یا ثانی معلومات اکٹھا کرنی ہے. تو عزیز طلبہ جو ہم نے آج اس ویڈیو میں سیکھا ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھائی کون سی معلومات کو ہم ابتدائی معلومات کہتے ہیں اور کون سی معلومات کو ہم ثانی معلومات کہتے ہیں، وہ ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ کے ایگزام کے نقطہ نظر سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہ جو ہے چیزیں کروا دی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے جو ہے ویڈیو کے اندر آپ کو مشقی سیٹ 7.3 کے تعلق سے جو ہے رہنمائی کریں گے. تو مشقی سیٹ 7.3 دیکھنے کے لیے آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، اور ویڈیو کو جو ہے جو بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں. اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر بنے رہیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.